الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أما بعد۔ اقرار توحید رد شرک میں ہم سوال و جواب کی صورت میں سیکھ رہے تھے۔ آج ہم دیکھیں گے، سوال ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور وہ خود خالق ہے۔ خالق عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، سورہ الاعراف آیت نمبر 54 اور سورہ یونس آیت نمبر 3۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ یہ بھی فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5۔ یہ بھی فرمایا اَأَمِنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم بے خوف ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دنسا دے، پھر وہ زمین ہچکولے کھانے لگ جائے، سورہ ملک آیت نمبر 16۔ معاویہ بن حکم سلمہ سے روایت ہے، میری ایک لونڈی تھی جو بکریاں چراتی تھی۔ ایک دن بھیڑ یا ریوڑ میں سے ایک بکری لے گیا۔ مجھے غصہ آیا اور میں نے اسے تھپڑ رسید کر دیا۔ میں رسول اللہ کے پاس آیا، آپ نے میرے فعل کو برا کہا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اس لونڈی کو آزاد نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لے آ۔ میں اسے آپ کے پاس لے آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ لونڈی نے جواب دیا فی السماء، آسمان میں۔ آپ نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ کہنے لگی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا اسے آزاد کر دو، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ، یہ مومنہ ہے۔ مسلم کی روایت ہے 537 نمبر پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، وہ ان کے ساتھ ہے جہاں بھی وہ ہوں، سورہ مجادلہ آیت نمبر 7۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، سورہ الحدید آیت نمبر 4۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ ہے، پھر اسے عرش پر کیسے مانا جائے گا؟ دراصل مع ساتھ کے لفظ سے دھوکہ کھایا گیا ہے۔ مع ساتھ صرف ذاتی طور پر اکٹھے ہونے کے لیے نہیں بولا جاتا، بلکہ اس کے دوسرے معنی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سورہ توبہ آیت نمبر 119۔ سچوں کے ساتھ ہو کا یہ مطلب کون لے سکتے ہیں کہ گھر میں، بازار میں، غرض ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ پھرو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ سچوں کا مذہب اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ تعاون کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ نساء آیت نمبر 146۔ مگر جنہوں نے توبہ کی، اصلاح کی، اللہ کے دین کو مضبوط پکڑا اور خالص اللہ کی اطاعت کی، یہی لوگ مومنین کے ساتھ ہیں۔ مومنین کا ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ جسمانی طور پر ہر وقت مومنین کے ساتھ ہیں یا مراد ان کی دوستی ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر کیا اللہ بدکاروں کے ساتھ نہیں ہے؟ سورہ العنکبوت آیت نمبر 69۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 153۔ تو کیا اللہ بے صبروں کے ساتھ نہیں ہے؟ جب مع یعنی معیت کے معنی میں پھر وہی معنی لیے جائیں گے جو سیاق و سباق، فرمان رسول اور سلف صالحین کی تفسیر کے مطابق ہوں گے۔ ان آیات کی ابتدا بھی اللہ کے علم کے بیان سے ہوتی ہے اور انتہا بھی اسی کے علم پر ہوتی ہے۔ سورہ الحدید کی آیت وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، سورہ نساء آیت نمبر 57 کی پوری آیت پڑھیے۔ 2 مرتبہ اللہ کے علم کا ذکر ہوا معکم سے پہلے اور 1 دفعہ بعد میں ہے۔ اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر ہے، لہٰذا سیاق و سباق سے واضح ہے کہ یہاں علم مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم، قدرت اور غلبہ ہر جگہ ہے، مگر خود 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم شارق سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، سورہ قاف آیت نمبر 16۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، البقرہ آیت نمبر 186۔
اور جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں کہو میں قریب ہوں۔ اس قرب سے کیا مراد ہے؟ یہ قرب بھی قرب مکانی یا زمانی نہیں ہے، بلکہ وہ علم و قدرت کے لحاظ سے قریب ہے اور ہر ایک کی سنتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ البقرہ آیت نمبر 186۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ یہاں مراد سن کر فوری دعا کو قبول کرنے کا ذکر ہے۔ قرب سے مراد مرتبہ میں قرب ہونا بھی ہے۔ قرآن کریم میں ہے الملائکۃ المقربون، النساء آیت نمبر 172۔ مقرب فرشتوں کا ذکر ہے۔ فرعون جادوگروں کو کہتا ہے اگر تم موسیٰ پر غالب آگے تو وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور بے شک تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ الاعراف آیت نمبر 114۔ معلوم ہوا قرب بلحاظ رتبہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 156۔ پس ثابت ہوا کہ اللہ رحمت و قدرت، حفاظت و اجابت کے لحاظ سے قریب ہے، نہ کہ بذات یعنی ذاتی طور پر نہیں ہے، بلکہ رحمت، قدرت، حفاظت و اجابت کے لحاظ سے قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ بخاری کی روایت 6501۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی واضح ہے کہ یہ قرب مکانی مراد نہیں۔ بعض مفسرین ہم شارق سے بھی زیادہ قریب ہیں کی تفسیر یوں کرتے ہیں اللہ کے فرشتے انسان کی شارق سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ بھی فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ الواقعہ کی آیت نمبر 85۔ جمہور سلف کے نزدیک مراد ملک الموت ہے، جو اہل و عیال سے زیادہ میت کے قریب ہوتا ہے، اور اس کے اہل و عیال نہ تو فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں نہ ہی میت کی اس تکلیف کو جان سکتے ہیں جو میت برداشت کر رہی ہوتی ہے۔ بعض علماء سلف نے یہاں علم و قدرت بھی مراد لیا ہے، مگر قرب مکانی کا قائل صحابہ، تابعین اور ائمہ میں سے کوئی نہ تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم کسی اونچی جگہ چڑھتے تو اللہ اکبر کی اونچی آواز لگاتے۔ آپ نے فرمایا لوگو میانہ روی اختیار کرو، تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں بلا رہے ہو، تم تو سننے اور دیکھنے والے کو پکارتے ہو، جس کو تم بلاتے ہو وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ بخاری کی روایت ہے 2992 اور مسلم کی روایت ہے 2704 نمبر پر۔ اگر اس حدیث سے قرب ذاتی مراد لی جائے تو شارق سے قریب ہونے والی آیت سے تعارض ہوگا۔ معلوم ہوا یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ سواری کی گردن کے فاصلہ پر جو شخص سن سکتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ سنتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 3۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ علماء سلف اس کا معنی یہ کرتے ہیں وہ آسمانوں اور زمین میں الہ یعنی معبود ہے۔ قرآن حکیم میں ایک اور جگہ فرمایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی آسمان میں الہ ہے اور زمین میں وہی الہ ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 84۔ یعنی آسمان اور زمین میں عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى۔ رحمان عرش پر مستوی ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ تحت الثری میں ہے سب اسی کا ہے۔ اگر تم بات اونچی کہو تو وہ ہر چھپے بید اور خفیہ چیز تک کو جانتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 5 تا 7۔ اہل نظر انصاف کریں کہ کون سا مفہوم اللہ کی شان کے موافق ہے، کہ ان آیات کو وہ مفہوم نہ مانا جائے جو قرآن کریم کی دیگر آیات کے موافق ہے اور سلف صالحین سے بھی وہی منقول ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر منہ کرو ادھر اللہ کا چہرہ ہے۔ کیا اس سے اللہ کا ہر جگہ ہونا ثابت ہوتا ہے؟
پوری آیت اس طرح ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، جدھر تم رخ کرو ادھر اللہ کا چہرہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ البقرہ کی آیت نمبر 115۔ اس آیت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کی وسعت کی خبر ہے اور آخر میں اس کی وسعت، رحمت اور علم کا ذکر ہے۔ مفہوم یہ ہوا کہ ہر جگہ اللہ کی حکومت ہے، کوئی چیز اس کے علم و قدرت سے باہر نہیں، تم جہاں بھی جاؤ اللہ تمہیں جانتا ہے، تم پر قادر ہے۔ یہی مفہوم کئی آیات قرآنی میں موجود ہے۔ اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جہاں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو جمع کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اکثر ائمہ مفسرین اس کا شان نزول یہ بیان کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے اپنا قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف تبدیل کیا تو یہودیوں کے اعتراض کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ مشرق و مغرب سب اللہ کی پیدا کردہ ہیں، جس کی طرف اللہ منہ کرنے کا حکم دے وہی قبلہ ہے۔ اگر اس آیت کی بابت صوفیہ کی بیان کردہ معنی قبول کیے جائیں تو عظیم فساد لازم آئے گا۔ کوئی قبر پرست ہو یا بت پرست یا آگ پرست، کوئی پانی کو پوجتا ہو یا درخت کو، تو وہ کہے گا کہ جب ہر طرف اللہ ہے تو میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، پھر تو شرک جائز ہوگا جو قرآنی تعلیم کے صریحاً خلاف ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم اپنے نفسوں میں نہیں دیکھتے؟ کیا اللہ ہر نفس کے اندر ہے؟ یہ صوفیہ کی دلیری ہے جو اس آیت کو بھی دلیل بناتے ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں اور خود تمہاری جانوں میں نشانیاں ہیں، پھر تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ سورہ ذاریات آیت نمبر 21، 20 اور 21۔ یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر ہم یقین کر سکتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی توحید کی دعوت برحق ہے۔ آیت قرآنی میں واضح طور پر آیات کا ذکر ہے کہ واضح نشانیں دیکھ کر بھی تم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے هو الأول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ اول سے مراد یہ کہ اللہ سب سے اول اور سب کا خالق ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ آخر کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے فنا و ہلاک ہونے کے بعد بھی موجود ہوگا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، اس کے چہرہ کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ ظاہر کا مطلب وہ سب مخلوق پر غالب ہے، فاصبحوا ظاہرین، پس وہ غالب ہو گئے۔ باطن کا مطلب ہر پوشیدہ کو جاننے والا، اور یہ بھی کہ وہ نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ یہ چاروں نام اللہ کی علو، مخلوق سے الگ ہونے کو ظاہر کرتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی کہ اب کسی ایسی تفسیر کی ضرورت نہیں جو آپ کی تفسیر کے خلاف ہو، ایسی ہر تفسیر باطل ہے۔ فرمایا اے اللہ آپ سب سے پہلے ہیں، آپ سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، آپ آخر ہیں، آپ کے بعد کوئی چیز نہیں، آپ ظاہر ہیں، آپ کے اوپر کوئی چیز نہیں، آپ باطن ہیں، آپ سے مخفی کوئی چیز نہیں، فلیس فوقک شیء، آپ سے اوپر کوئی چیز نہیں۔ صفت علو کو ثابت کر رہی ہے۔ صوفیہ کے بیان کردہ یہ روایت بالکل جھوٹی اور بناوٹی ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ ذاتی طور پر قریب ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے کہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔